نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سوال، سب سے پہلا سوال خواب کا ہے کہ کسی نے سورۃ حجرات سورت قرآن پاک کی یہ خواب میں پڑھی ہے۔ مبارک خواب ہے، جس نے بھی سورۃ حجرات پڑھی خواب میں، اللہ اس کو تقوی کی دولت عطا فرمائیں گے، گناہوں سے بچائیں گے، توبہ کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ حقیقت میں ایسا کر دے۔ پھر دوسرا خواب پوچھا کسی نے کہ آلو دیکھے وافر مقدار میں لیکن کالے آلو تھے۔ کالے آلو دیکھنا ایک منفرد چیز ہے جو نہیں دیکھتا ہمارا معاشرہ ہے، یہ آنکھیں دیکھنے سے تک چکی ہیں کالے آلو۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے خواب دیکھا اس کو وافر مقدار میں مال ملے گا، اللہ یہ حلال طیب وافر مقدار میں مال عطا فرمائے۔ اسی طرح سوال پوچھا کیا کسی غیر مسلم کے کپڑے پہن سکتا ہے مسلمان؟ میرے عزیز، جب مسلمان غیر مسلم کا پکا ہوا کھانا کھا سکتا ہے، غیر مسلم کے گھر دعوت قبول کر سکتا ہے، غیر مسلم کو اپنے ساتھ کھلا سکتا ہے، تو اس کا کپڑے کیوں نہیں پہن سکتا؟ تو پھر سب سے بڑی بات، ہم غیر مسلم ہمارے نبی کے کپڑے پہن سکتا ہے تو ہمارا مسلمان کیوں نہیں پہن سکتا؟ لیکن جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ سے مانگے جو رب آپ کو غیر مسلم کے اتارے ہوئے کپڑے دے سکتا ہے، اس رب کے لیے نئے کپڑے پہنانا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ سے مانگے اللہ آپ کو نئے کپڑے دے دے، لیکن اگر وہ بھی پہنتے ہیں تو جائز ہے۔ سوال پوچھا کہ قرآن مجید سے فعال نکالتے ہیں اور قرآن مجید سے کھول کر اس میں جو پہلا حرف صفحے کا ہوتا ہے اس سے نام رکھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھو، نام رکھنے کے معاملے میں میرے عزیزو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا نبیوں کے نام پر نام رکھو، اور سب سے پیارے نام تو میرے نبی کے نام ہیں، اور پھر پیارے نام تو صحابہ کرام کے نام ہیں جس پر مہر لگی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ نام کیوں نہیں رکھتے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے حبیب کو پسند ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور پھر اللہ کو پسند عبداللہ عبد الرحمن پسند ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ نام انبیاء کے نام ہے، صحابہ کے نام، وہ نام کیوں نہیں رکھتے؟ آپ فعال سے کیوں نکالتے ہیں میرے عزیز؟ نام کا اثر بھی شخصیت پر پڑتا ہے، ایسے نام رکھیں جو مستند اتھارٹی والے نام ہیں، اتھینٹک ہیں، نبی کی مہر لگی ہوئی ہے، وہ نام بہتر ہے۔ رہی فعال، اس کا کوئی شریعت سے کوئی تعلق نہیں میرے عزیز۔ لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہ دکھ دے سکتی ہے، نہ نقصان دے سکتی ہے، نہ فائدہ دے سکتی ہے، ان فعال وال سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو آپ اعمال کرتے ہیں ان اعمال کے بدولت برے ہوں گے تو برائی ملے گی، اچھے ہوں گے اچھائی ملے گی۔ استخارہ ہے، استخارہ کریں، وہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ سکھایا ہے، وہ سیکھیں اور سکھائیں۔ ان فعال والوں